میرے غریب نواز بغداد شریف سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ضمناً اسی تفصیل کا ایک واقعہ عرض کرتے چلیں۔ جب میرے غریب نواز بغداد شریف میں قیام پذیر تھے، ایک وقت تھا تو علماء نے ذکر کیا، روایتوں میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کا تعلق بغداد شریف سے بتایا ہے اور بعض نے اس کا تعلق دہلی سے۔ واقعہ اپنی جگہ بہرحال صحیح ہے۔ غریب نواز تشریف فرما ہے، 7 آتش پرست جو آگ کے پوجنے والے، آگ کے پجاری، وہ آپ کی خدمت میں آئے، یا بروایتیں آپ کا ادھر سے گزر ہوا، دونوں روایتیں ہیں کہ وہ آگ کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ غریب نواز نے ان کو بلایا اور کہا، اے اللہ کے بندو، تم آگ کو خدا مانتے ہو، آگ کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور ہم آگ کو صرف اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ تو میرے غریب نواز نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، جہنم کی آگ کا معاملہ تو بات کا ہے، یہ آگ جس کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، ذرا اپنی انگلی ڈال کر دیکھو یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں؟ ان کا حضور یہ تو جلا دے گی۔ تو فرمایا، نادانو، جس آگ کو تم نے برسوں خدا مانا، جب وہ تمہیں جلانے سے نہیں چھوڑے گی تبھی جہنم تو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا جوتا لو اور جا کر کے آگ میں رکھ دینا اور کہنا کہ اے آگ، یہ معین الدین حسن کے جوتے ہیں، خبردار ان کو جلانا نہیں۔ ان آتش پرستوں نے آپ کے جوتے شریف کو لیا، لے جا کر کے آگ میں رکھا اور بتا دیا کہ یہ معین الدین حسن کے جوتے ہیں۔ تھوڑی دیر آگ میں رکھا، فرمایا اب نکال کر کے لے آؤ۔ جب آپ کے جوتے شریف کو نکالا تو جلنا تو الگ ہے، آپ کے نالین پر معمولی گرمی بھی نہیں تھی۔ اور دوسری روایت میں نے یہ پڑھی کہ آپ کے نالین کا آگ میں رکھنا تھا کہ آگ خود بخود گلزار بن جاتی ہے، پوری آگ بجھ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھا تم نے کہ جب آگ معین الدین کے جوتوں کو نہیں جلا سکتی ہے، گلزار بن جاتی ہے، تو پھر ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو نادانو، کلمہ پڑھو، مومن بن جاؤ گے، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ میاں ان 7 آدمیوں نے آپ کے سامنے سر جھکایا، کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے، اور آپ نے 7 کا نام حمید رکھا اور کچھ دن ساتھ رکھ کر تعلیم و تربیت فرمائی۔ تو علماء نے ذکر کیا کہ وہ ایسے ولی کامل ہوئے کہ نگاہ اٹھاتے تھے تو عرش اعظم کو دیکھتے تھے، اور زمین پر نظر ڈالے تو تحت الثری کو دیکھتے تھے۔ میاں یہ میرے غریب نواز کا فیضان ہے، یہ دوران سفر کے واقعات ہیں۔ اگر ان مشاہدات کو، ان باتوں کو عرض کیا جائے تو ایک تفصیلی وقت چاہیے۔ مجھے مختصراً ہی 2-1 گوشے عرض کرنے ہیں۔ اب میرے غریب نواز وہاں سے روانہ ہوئے، منزلیں طے کرتے ہوئے۔ سفر کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ دلی وغیرہ، سمانہ وغیرہ ہوتے ہوئے اجمیر شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے آقائے نعمت مرشد برحق سرکار مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے کہ سرکار غریب نواز نے لاہور شریف سے لے کر اور اجمیر شریف تک کا جو پیدل سفر کیا ہے،
تو اس پیدل سفر میں کہیں دن میں قیام، کہیں رات میں قیام، آپ کے صرف نورانی صورت دیکھ کر، آپ کا گریہ و زاری کرنا دیکھ کر، عبادت کو دیکھ کر 100-200 نہیں 1600 خاندان نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ سفر کی کیفیت ہے۔ اور علماء سیر نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا اپنی تحقیق کہ دیکھو اسلام کیسے پھیلا ہے، اللہ والوں کی شان۔ یہ بیچارے تو آج چلا اللہ کرتے رہے، اجتماع جو کچھ بھی کریں مجھے ان کا تذکرہ نہیں کرنا، اللہ ان کے فریب سے بچائے۔ میاں اسلام پھیلا ہے اللہ والوں کے پاکیزہ کردار کی بنیاد پر۔ اور دوسرا یہ پہلو ذہن میں رہے کہ ولی کی شان جو بتائی گئی ہے کہ اذا رویا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ میاں آج کے یہ بڑے بڑے اجتماع، یہ نعرے کتنے لگ جائیں، لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جائیں، جائزہ لو تو نتیجہ صفر کے برابر ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج کتنے بڑے اجتماع ہوں، کتنی بڑی کانفرنسیں ہوں، عوام نے نعرے لگا دیے، مقرر نے تقریر کر دی، دونوں سمجھے حق ادا ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا میاں صفر کے برابر۔ حقیقت ہی ہے جو مشاہدات۔ لیکن اللہ کے ولی کی تبلیغ دیکھو، انہوں نے نعروں پر قوم کو زندہ نہیں رکھا، تقریروں پر قوم کو زندہ نہیں کیا، اجتماعات کی بنیاد پر نہیں کیا، اپنے کردار و عمل سے وہ زندگی دی ہے کہ صبح قیامت تک اسلام روشن رہے گا۔ میاں میرے غریب نواز جب اجمیر شریف آئے ہیں، سیرت نگاروں کا بیان ہے 49 سال کی عمر شریف تھی جب آپ اجمیر شریف جلوہ فرما ہوئے۔ 47 سال اجمیر شریف میں میرے غریب نواز حیات ظاہری میں رہے، 47 سال حیات ظاہری میں رہے اجمیر شریف میں۔ تو علماء نے حساب کر کے بتایا کہ بعض مورخین نے تو یہ کہا کہ اس 47 سال کے عرصے میں 3 کروڑ لوگ مسلمان ہوئے، بعض لوگوں نے کہا نہیں 1 کروڑ، اور تحقیقی روایت جو علماء نے ذکر کی وہ ہے 90 لاکھ کی۔ بھئی چلو 3 کروڑ کو بھی چھوڑا جائے، 1 کروڑ کو بھی چھوڑا جائے تو 90 لاکھ کم ہوتے ہیں، 90 لاکھ معمولی نہیں ہے۔ اب اس کو 47 سال پر علماء نے ضرب دے کر اور تقسیم کر کے بتایا کہ گویا ایک دن میں 521 لوگ مسلمان ہوتے تھے غریب نواز کے ہاتھ پر۔ یا بتاؤ کون سا اجتماع تھا، کہاں کی ریلی تھی، کہاں ٹرینیں اور بس چلائی تھی؟ میرے غریب نواز نے بیٹھ گئے تھے اجمیر شریف میں بوریا نشین ہو کر، تو آپ کے روحانی کردار نے چاروں طرف سے کھینچا کہ روزانہ 521 مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے ولی کی شان کہ اذا رویا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ اور میرے غریب نواز نے جو اسلام کو زندہ کیا ہندوستان میں، قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، اسے کوئی مٹا نہ پائے گا۔ میاں یہ ہے غریب نواز کی شان۔ بھیجے ہوئے خود نہیں آئے تھے، میاں رب کریم کی مرضی، بھیجنے والے اللہ کے پیارے حبیب، بھیجنے والے سرکار غوثیت معاب، بھیجنے والے آپ کے پیر و مرشد۔ تو آج غریب نواز کا فیضان دیکھ لو، اور آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔